جیسے ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، آپ کی خانقاہ ہے اور یہاں آ کے موٹے ہو جاتے ہیں، چند دنوں میں آپ کی خانقاہ میں آپ کی اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں تو بڑے ماشاءاللہ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں لوگ آتے ہیں مجھ سے دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے. میرے دو مشن ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی فکر نکالوں، کیونکہ ظاہر ہے جب دنیا کی محبت نکلے گی تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی نا. تو دنیا کی فکریں نکال دوں اور آخرت کی فکر پیدا کر دوں. تو یہ آتے ہیں، آدھا کام ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا. وہ آدھا یہ والا تو ہو جاتا ہے کہ دنیا کی فکر نکل گئی، اب انہیں ہوش نہیں رہتا بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، کمانا ہے کہ نہیں کمانا، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کوئی بڑا ویژن بنانا دنیا میں. وہ فکریں نکل گئیں. ہر وقت موت کا استحضار، بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کی ٹینشنوں میں ٹینشن لے کے کرنا. کہتے ہیں بھائی دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، بھائی صحت کی اگر فکر کرو گے بھی تو کیا بھروسہ کوئی ٹرک ٹکر مار کے چلا جائے. ہاں اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، جو آ جائے کھا جاؤ، جب مرنا ہوگا اپنے ٹائم پہ مر جائیں گے. تو فکر لیس ہو جاتے ہیں. شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے، بھائی موت تو اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کو یہ نہیں پتا تمہاری کل ہی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے. اور بلڈ پریشر کا مریض جناب وہ دیسی گھی یا وہ کولیسٹرول والی چیزیں کھا رہا ہے، جب اس سے کہا جائے کہ صحت کے لیے فکر کرو تو کہہ رہے ہیں موت تو آنی ہے، اور جو وقت اللہ نے لکھ دیا وہ تو لکھا وہی، مرنا تو ہے ہی. تو کہہ رہے ہیں دنیا کی فکر آخرت کی وجہ سے نکل جاتی ہے، یعنی آخرت دنیا کی فکر نکلتی ہے، اور کہہ رہے ہیں آخرت کی جتنی پیدا ہونی چاہیے اتنی ہوتی نہیں ہے. تو دونوں فکروں سے انسان جب آزاد ہوگا، دنیا کی نکل جائے گی اور آخرت کی پیدا ہوگی نہیں. تو جب انسان فکر لیس ہو جاتا ہے تو پھر موٹاپا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا خیال؟ تو آج کل جو معذرت آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیندار لوگوں میں موٹاپا آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ دنیا کی فکر نکل گئی. ان لوگوں کی بات کروں جو فیس بک پہ بھی نہیں سن رہے، بالکل جو بھی میرا بیان کبھی بھی کوئی صحت مند سنے گا اس کے وہ اپنے اوپر نہ لے کے جائے، اس کے علاوہ کی بات ہے یہ. کیونکہ پھر لوگ مجھے بولتے ہیں یار آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے. آپ کی نہیں ہے بھائی، جس نے بھی سنا وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا کی ختم اور آخرت کی پیدا ہوئی نہیں تو صحت اچھی ہونا شروع. بے فکرے، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ بیوی بچوں کا ہوش، نہ کوئی ویژن بناتے ہیں. بولتے ہیں یار جب درخت لگانے پر وہ نبی نے صحابی کو تنبیہ کی ہے کل کی، تو درخت تو 5 سال بعد پھل تو دے ہی دیتا ہے نا، اور ہم 20 سال کی سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے یار، بس مزے اڑاؤ. ہاں کبھی کبھار تھوڑا سا سیر روزے پہ چلے گئے، کبھی کسی مفتی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کبھی تھوڑا سا مدنی مسجد کا، کبھی کسی خانقاہ کا چکر لگا لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ گئے تاکہ تھوڑا سا مسلمان لک تو آئے نا تھوڑا سا. کبھی بالکل بھی ہندو تھوڑی ہیں ہم لوگ کوئی. تو یہ ہے، تو یہ کانسیپٹ کیا ہے اسلام کا؟ یہ آدھا اسلام لیا، آدھا آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا. اگر اسلام کا یہ تصور درست ہوتا تو صحابہ کرام کی صحت ایسی زبردست نہ ہوتی کہ گھوڑوں سے تیز دوڑنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے ایک حکیم گفٹ کیا. اس نے کہا کہ یہ عرب لوگ ہیں، علم و حکمت سے بیچارے دور ہیں، تو ان کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی اس زمانے میں عربوں کے پاس بالکل ہی نہیں تھی. تو ایک حکیم بھیج دیا کہ چلو بیمار ہوا کریں گے تو یہ کوئی چورن چٹنی کوئی معجونیں چٹا دیا کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے. وہ حکیم کیا کرتا، سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا، اس لیے کہ وہ بیماری نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام میں بیماریوں کا ریشو بہت ہی کم تھا، بہت ہی کم تھا. تو ان لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی، پھر انہی کے شاگرد میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے گوروں نے، میرا ایک بیان ہے یوٹیوب میں اس بارے میں کہ مسلم سائنٹسٹ اگر دنیا میں نہ ہوتے تو یہ گوروں نے اعتراف کیا، میں نے اس بیان میں باقاعدہ گوروں کی کتاب کے حوالے دیے کہ اس میں انگریزوں نے اعتراف کیا ہے کہ آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال بعد یہاں پر ہوتے. یہ قرون اولیٰ کا مسلمان تھا،
یہ اس وقت کا مسلمان تھا جب اسلام دنیا میں پھل پھول رہا تھا ہر فیلڈ میں. اور مسلمانوں میں دین کا علم اور دنیا کا علم یہ دو الگ الگ چیزوں کا تصور نہیں تھا. ایک ہی یونیورسٹی میں دین بھی پڑھایا جا رہا ہے اور دنیا بھی پڑھائی جا رہی. ہارون رشید کے دور میں جو لائبریری تھی ہزاروں کتابیں تھیں مختلف علوم اور فنون کی, جن کتابوں کو پڑھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے. سوچو ان کتابوں میں کیا خزانہ ہوگا, کیا نالج ہوگی. اور مسلمانوں کو علم کا شوق کتنا تھا کہ دنیا بھر میں جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ یا ہسٹری پہ کوئی کارآمد کتاب ملی مسلمان اسے اپنی لائبریری میں جمع کرتے. تو بغداد میں جب چنگیز خان نے بغداد کی اینٹ سینٹ بجائی ہے اس وقت مسلمانوں کا علمی سرمایہ ضائع ہوا ہے. اس کے باوجود یورپ میں آج تک ان مسلم سائنسدانوں کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں, اور آگے پتہ نہیں کیا ہے, دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم و حکمت کے نایاب موتی. کو اس طرح کا شعر ہے کہ میں جب وہ یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی کتابیں دیکھتا ہوں تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کیسی ہمارے باپ دادا کی محنتیں تھیں جس سے آج گوروں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ قرون اولیٰ کا جو مسلمان تھا یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے, یہ عسکری لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط. محمد ابن قاسم نے جب سندھ پہ حملہ کیا ہے تو کیا گوگل میپ تھا اس وقت؟ محمد ابن قاسم حجاج بن یوسف کے دور کا آدمی, حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا اس کو. تابعین تبع تابعین میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے, تابعین کے دور کی بات ہے جب سندھ فتح ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ عرب کہاں ہیں اور سندھ کہاں ہے. سندھ کا ذکر صحیح ہے بخاری میں ہے, اس کا مطلب سندھ اس دور میں فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور میں. تو سندھ یہ جو کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے مسلمان, وہاں سے لمبے لمبے صحراؤں میں اور سمندروں میں بالکل اندھیروں میں کس طرح سے یہ اپنی صحیح لوکیشن پہ پہنچا کرتے تھے, حالانکہ گوگل میپ اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا. کوئی علم تو ہوگا نا ان کے پاس پہنچنے کے لیے, کچھ تو سیکھا ہوگا نا انہوں نے, یا وہ بیٹھ کے صرف عبادت کیا کرتے تھے. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی یہ فضیلت بیان کی, صبح شام کی تسبیح کی یہ فضیلت بیان کی, ماں باپ کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, بس اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ گئے. کوئی ویژن نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے, دنیا میں کیسے خیر کو غالب کرنا ہے, کوئی ویژن نہیں ہے بڑے ویژن. کیونکہ بڑے ویژن بنانے کے لیے آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, بولو بھائی, ضروری ہے. پڑھا لکھا آدمی جو کچھ کر سکتا ہے, ان پڑھ جاہل وہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو بیچارہ صرف کولو کا بیل بن سکتا ہے, جو کہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. مسلمان اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ, بولو نا بھائی, کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں. حقیقت ہے یہ, فکر ہی نہیں ہے. تو علم ہے, اس علم کے بغیر آپ صحیح لوکیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, ستاروں کے ذریعے یہ رونی رکھی ہے جو مسلمان سائنسدان ہیں, اور وہی فارمولے اور وہی ایکویشنز آج تک استعمال ہو رہی ہیں جو البیرونی نے جس کو وضع کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ البیرونی جیسا سائنسدان نیچے امام غزالی جیسے عالم پیدا ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے, سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے ماہر فلکیات جس نے ایک کرو ٹیگنومیٹری کی ایکویشنز لے, اور اسی چھت کے نیچے اسی کا کلاس فیلو کون ہے, امام غزالی جیسے مفتی اور عالم. پتہ یہ چلا کہ قرون اولیٰ کا جو مسلمان تھا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم میں اور دین کے علم میں فرق, فضیلت کے لحاظ سے تو فرق ہے لیکن ضرورت کے لحاظ سے وہ فرق نہیں کرتا تھا. دیکھو یہاں کچھ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہوں گے. اگر ایک ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو کیا وہ چاہے گا کہ ساری دنیا سارے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہی ہوں, برین کا کوئی بھی نہ ہو اور کڈنی کا کوئی بھی نہ ہو؟ وہ چاہے گا یہ؟ بولے نا بھائی. اگر وہ چاہے گا بھی تو گورنمنٹ نہیں چاہنے دے گی, حکومت کہے گی بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ اتنے ہو گئے, ہم کڈنی کی طرف بھی آؤ. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ کڈنی سنبھالیں, کچھ پھیپھڑے سنبھالیں, کچھ برین کی طرف آ جائیں, کچھ آئی اسپیشلسٹ بنے, کچھ ایئر ENT بنے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے, لہذا انسان کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں
اچھی حکومت ہمیشہ یہ چاہے گی کہ ہر پارٹس کے ماہرین پیدا ہوں. تو یاد رکھو اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اچھے معاشرے کے جتنے بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوں گی وہ تمام چیزیں پیغمبروں کے ویژن اور پیغمبروں کے ہدف کا حصہ ہوں گی.